السلام علیکم فرینڈز، آج کی تازہ خبر کے ساتھ یورپ انفو چینل میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کفیل کے ذمہ ٹریفک چلان کارکن کے اقامہ کی تجدید میں رکاوٹ کس طرح سے بن سکتا ہے اور کس طرح سے ریلیف بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام ڈیٹیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی سے لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو فرینڈز، کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جواز کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ نمبر کے ذریعے تمام معاملات انجام دیے جاتے ہیں، جن میں ٹریفک، ڈرائیونگ لائسنس، بینک اکاؤنٹ و دیگر سرکاری معاملات شامل ہیں۔ یہاں پہ ایک کویسچن بہت سے لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا ہے، جس کا جواب دینا چاہوں گی، اور وہ کویسچن یہ ہے کہ کفیل کے ذمہ ٹریفک چلان ہوں، کیا یہ چلان میرے اقامے کی تجدید میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں؟ کیونکہ کفیل کا کہنا ہے کہ جب تک چلان ادا نہیں ہوں گے سسٹم اوپن نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اقامہ بھی تجدید نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جواب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اقامے کی تجدید کے لیے کفیل کے ذمہ ٹریفک خلاف ورزی پر ہونے والا چلان رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتا، جس کا اقامہ تجدید کرانا مقصود ہو۔ اگر اس کے اقامہ پر کسی قسم کا چلان ہو تو یہ لازمی ہے کہ چلان ادا کرنے کے بعد اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ غیر ملکیوں کے اقامہ کی تجدید یا خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری اور خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک ان کے ذمہ کسی قسم کا چلان یا جرمانے کی ادائیگی باقی ہو۔ کفیل یعنی اسپانسر کی ذمہ ٹریفک خلاف ورزی پر عائد ہونے والے چلان کی عدم ادائیگی سے کارکن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس لیے البتہ اگر کارکن کے ذمہ کسی قسم کا چلان موجود ہے تو اسے اقامے کی تجدید سے قبل ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اقامے کی تجدید میں 3 دن کی تاخیر یعنی ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن کے بعد تک تجدید نہ کرایا جائے تو اس صورت میں 500 ریال جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ پہلی بار ہونے والی تاخیر کا ریکارڈ سسٹم میں فیڈ کر دیا جاتا ہے، جو کہ کارکن کی فائل میں محفوظ رہتا ہے۔ اگر دوسری بار بھی تجدید میں تاخیر کا سامنا ہو تو اس صورت میں جرمانہ 1000 ریال عائد کر دیا جاتا ہے۔ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب اگر ممنوعہ مدت کے دوران مملکت آنا چاہیں تو وہ صرف اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کردہ نئے ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کسی بھی ویزے، خواہ وہ عمرہ ویزا ہو یا پھر ورک ویزا، انہیں 3 برس پورے ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ جوازات کے خود کار سسٹم کے تحت غیر ملکیوں کو اس امر کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ خروج عہدہ ویزے کے قانون کی پابندی کریں، بصورت دیگر انہیں مملکت میں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیجئے۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بالکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو، شرکہ بند ہو، مسسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ کوئی بھی انڈین، پاکستانی، نیپالین، بنگلہ دیشی، سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں۔ شکریہ۔